وسلم نے جس کو 3 بیٹی یا 3 بہنیں ملی، 2 بیٹی یا 2 بہنیں ملی، سوال کیا گیا جس کو 1 ملی، فرمایا اس کو بھی، فرمایا ان کی خدمت کر لی، ان کی ہمدردی کے ساتھ میں زندگی گزاری، بیٹوں کو ان سے زیادہ اوپر نہ رکھا، فرمایا آدمی جنتی میں۔ اتنے ماں باپ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، کبھی بیوی کو اونچا، کبھی دوست کو اونچا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا بیوی کا الگ مقام ہے، بیوی اور ماں کا برابر کرو گے تو عدل ہوگا نا، تو فرما ماں باپ کے ساتھ میں تو احسان کا معاملہ کر، احسان کا معاملہ کر، برابری نہیں کر۔ اس لیے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد، جو آدمی رب کی محبت تلاش کرنا چاہے، جو دنیا میں یہ دیکھنا چاہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، وہ اپنے باپ کی رضا میں دیکھ لے، اپنی ماں کی رضا میں دیکھ لے، اگر میرا باپ راضی تو رب راضی۔ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، اور جو یہ دیکھنا چاہے میرا رب مجھ سے ناراض ہے کہ نہیں ہے، میرا رب مجھ سے روٹا ہوا کہ نہیں، وہ اپنی ماں کے دامن میں جا کر دیکھ لے، میری ماں میری ناراضگی سے آنسو بہا رہی ہے، میرے باپ کی عزت کو میں نے خاک میں ملا دیا، میرا رب مجھ سے روٹ گیا۔ اور سنو مسلمانوں، بتا دوں اگلی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا صبح شام ہوتی اللہ پاک جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے فلاں بندہ کیسا ہے، اللہ آپ زیادہ جانتے ہیں کیا؟ اللہ کہتا ہے اس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، اس نے اپنے ماں باپ کی میری رضا کے لیے، میری محبت کی خاطر ماں باپ کی زیارت کی ہے، اعلان کر دو میں نے اس بندے کو حج مقبول کا ثواب۔ اب ذرا غور کریں کتنے ایسے ہیں جو ماں باپ سے محبت سے بات کرتے ہیں، آج تو حال یہ ہو گئے ماں باپ سے گالی دینے سے نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وقت ایسا آئے لوگ ماں باپ کو گالی دیں گے، صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول ایسا کون ہوگا؟ فرمایا ایک آدمی دوسرے کو گالی دے گا، وہ بدلے میں اس کو گالی دے گا۔ اب جس نے گالی کی شروعات کی، اس کی گالی پہلے نے جو دی، دوسرے کی گالی کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور اپنی ماں کو گویا گالی دینے کی وجہ سے وہ گنہگار برحق ہوگا۔ لوگوں آج تو حال یہ بنا ہوا ہے 1 ٹکے کے لیے 2 ٹکے کے لیے کوئی کسی اس کی گالی پہلے نے جو دی، دوسرے کی گالی کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور اپنی ماں کو گویا گالی دینے کی وجہ سے وہ گنہگار برحق ہوگا۔ لوگوں آج تو حال یہ بنا ہوا ہے 1 ٹکے کے لیے 2 ٹکے کے لیے کوئی کسی کی ماں کی عزت کا خیال نہیں کرتا، بہن کی عزت کا خیال نہیں کرتا، بیٹی کی عزت کا خیال نہیں کرتا، جبکہ رب کے یہاں تو بیٹی کا بہن کا یہ مقام ہے۔ ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو 3 بیٹی یا 3 بہنیں ملی، 2 بیٹی یا 2 بہنیں ملی، سوال کیا گیا جس کو 1 ملی، فرمایا اس کو بھی، فرمایا ان کی خدمت کر لی، ان کی ہمدردی کے ساتھ میں زندگی گزاری، بیٹوں کو ان سے زیادہ اوپر نہ رکھا، فرمایا آدمی جنتی میں۔ اور جب کسی کی بہن کی بیٹی کی عزت پر وہ آدمی حملہ کرے گا، پھر بدلے میں اس پر کوئی حملہ کرے گا تو کیا انجام؟ اس لیے میرے پیارے دوستوں بزرگوں، زیادہ تر آپ مجھ سے بڑے ہیں، آج کے اس موقع پر مجھے کہتے ہوئے بھی افسوس ہو رہا ہے، میں کن سے کہوں، ان ہاتھوں نے خود ماں کو قبر تک پہنچایا ہے، ان ہاتھوں نے خود باپ کو قبر تک پہنچایا ہے، ان ہاتھوں کی گواہی یہ بتا رہی ہے جس دن ماں باپ میرے سامنے زندہ تھے میں بہت اونچا تھا، آج ماں باپ چلے گئے، آج یہ ہاتھ کمزور، یہ بازو کمزور ہو گئی۔ ذرا غور کریں، ایک صحابی رسول کا واقعہ سن لیں،
صحابی رسول ہے، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، آتا ہے جیسے بھی کمائی کرتا ہے، شام کو آ کر ماں کو کھانا کھلاتا ہے، چٹائی جو بھی اس کا بچھونا ہوتا ہے، اس کا وقت کا بیڈ ہوتا ہے، بٹھاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، پیر دباتا ہے۔ ایک دن آیا، وقت چلتا گیا، آیا ماں کو اٹھا رہا، ماں اٹھو کھانا کھا لو، ماں اٹھو پانی پی لو۔ وقت گزر گیا، کوئی جواب نہیں آتا، پڑوس میں جا کر بتایا، لوگ آئے، لوگوں نے دیکھا یہ تو چلی گئی، کہا بھائی یہ تو دنیا سے چلی گئی، فوت ہو گئی۔ اس کا انتظام کیا گیا، دفنانے کی تیاریاں کی گئی۔ اس کے بعد جب لے جا رہے تھے، بیٹا رو رہا تھا، کہا ماں میں کس کے ساتھ میں کھاؤں گا، ماں کس کے ساتھ میں پیوں گا، تو تو چلی گئی، ماں آ جا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں ہو گیا، لوگوں نے ہوش دلایا، سمجھایا، بھائی ماں چلی گئی، دنیا سے چلا جاتا واپس نہیں آتا۔ اس نے کہا مجھے تو پتہ ہے واپس نہیں آتا، یہ تو میرا ایمان ہے، مگر سنو میرے رب نے فرمایا صبح شام جو ماں کی زیارت کرتا ہے وہ جنت کی زیارت کرتا ہے۔ میں روزانہ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا کرتا تھا، آج ماں کے جانے کا غم نہیں، مجھے تو یہ غم ہے، مجھے رب نے ماں کی خدمت کا موقع دے کر دنیا میں جنت کی زیارت کا موقع دیا تھا، آج میری جنت چلی گئی۔ لوگوں یاد رکھنا چڑھنے والوں کو چڑ لگتی ہے، مولویوں کے چلائے ہوئے چالوں پہ نہ چلو۔ میں مولوی کو کہہ دوں مولانا دورنگی چھوڑ دے اکرم موجا، مولانا دورنگی چھوڑ دے اکرم موجا، یا سخت موجا یا سراسر موجا، یا تو دین کا چولا پہننا چھوڑ دے یا پیٹ کی خاطر دین پر چھری چلانا چھوڑ دے۔ یاد رکھ لے دنیا کا بڑا سے بڑا پیر کیوں نہ ہو، استاد کیوں نہ ہو، بڑا سا بڑا مرید کیوں نہ ہو، شیخ کیوں نہ ہو، دوست کیوں نہ ہو، ماں باپ کا مقام نہیں پا سکتا۔ مولوی یہ جدا ہو گیا تو دوسرے کی زیارت کر لو گے، آج یہ پیر چلا گیا تو دوسرے سے جا کے مرید بن جاؤ گے۔ یاد رکھنا ماں دوسری نہیں ملے گی، باپ دوسرا گود میں لینے والا نہیں ملے گا۔ ان کی خدمت کر، جو آیت میں نے پڑھی، رب نے فرمایا ان کے لیے اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں۔ ماں کہتی بیٹا یہ سودا لے کے آنا، باپ کہتا میرے لیے سامان لے کے آنا، بیٹے نے آنکھ چڑھا دی، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی، میں بچوں کے لیے لاؤں کہ تمہارے لیے لاؤں۔ وہ ظالم حیا کر، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا ماں کیسی قربانی دیتی، جنم دیا، ماں نے تجھے گیلے سے ہٹا کر خشکی میں سلایا، پوری سردی میں رات گزر گئی، ماں گیلے میں سوتی گئی۔ باپ کی کماتے کماتے ہڈیاں کمزور ہو گئی، ہڈیوں کا کچرا بن گیا، پوری ہڈیوں کا جوس نکل گیا، کبھی